الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر صلی۔ یہ ایک روایت ہے، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر پیش آتا تھا، آپ کا مستقل یعنی کہ پرماننٹ ایک معمول تھا اور دستور تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی فکر، کوئی بھی کام آپ کو پیش آتا یا کوئی بھی کنفیوژن ہوتی، کوئی بھی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوتی، آپ فوراً نماز سے رجوع کرتے۔ تو نماز کا ایک ایسا معاملہ ہے، صلاۃ جسے کہا جاتا ہے، ایک طرف تو فرض نمازیں ہیں، مسنون صلاۃ ہیں جو ہمیں بار بار روایات میں ملتی ہیں، اور وہ تو ظاہر ہے پڑھنا سمجھے کہ ضروری ہیں، لیکن بعض وہ نمازیں ہیں جو ان اٹ سیلف نہ پڑھنے پر کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پڑھی جائیں تو انہیں پڑھنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے انسان کو۔ تو اسی طرح سے کچھ بعض انہیں فقہا کی لینگویج میں جسے نفل نمازیں کہا جاتا ہے، نفلی صلاۃ، تو ان کا اپنا بہت ہی بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہی معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو کوئی بھی امر پیش آتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے۔ ظاہر ہے اس سے فرض یا مسنون صلاۃ تو مراد نہیں ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی پڑھا کرتے تھے ان اینی کیس۔ تو اس سے مراد وہ نفلی نمازیں ہیں جو آپ ایڈیشنل پڑھا کرتے تھے ان فرض اور مسنون نمازوں کے علاوہ، جو جسے فرض یا سنت مؤکدہ نمازیں کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ جو آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ انہی نمازوں میں سب سے موسٹ جو امپورٹنٹ نماز ہے وہ ظاہر ہے آف کورس تہجد کی نماز ہے، جو آپ بڑے ہی ریگولرلی پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ وقت جو رات کا ہوتا ہے انتہائی پریشس یعنی قیمتی ہوتا ہے، اس میں ایک ویسے بھی سکون اور بالکل سرینٹی، ایک پیشنس، ایک سائلنس ہوتا ہے رات کے اس ٹائم میں، جو سمجھیں کہ کسی دوسرے ٹائم میں ویسے ہی نہیں ہوتا۔ تو جو بھی بندہ اس ٹائم پر جب کنسنٹریشن کے ساتھ اگر نماز کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ جو خشوع اور خضوع اور جو کنسنٹریشن اس ٹائم پہ پا سکتا ہے وہ پرابلی کسی دوسرے ٹائم پہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اس میں فرسٹ آف آل تو ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے، جو انسان جو رات کا ٹائم آرام کا، اس کے سونے کا ٹائم ہے، وہ اپنے کمفرٹیبل بیڈس سے اٹھ کر اور اسپیشلی آؤٹ آف دا وے جا کر جب وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی اپنی ایک اس میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح اس کے اندر ایک پہلو میں شامل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی سورہ مزمل میں آتا ہے ان ناشیۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ جو رات کی نماز ہے اس میں جو کھڑا ہونا ہے یہ نفس کو بہت زیادہ دبانے والا عمل ہے، اس پہ یعنی انسان کی اپنی جو انر اسپریچویلٹی ہے اس پہ ایک دھچکا لگتا ہے۔ ظاہر ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے، حالانکہ وہ آرام سے اپنے کمفرٹیبل بیڈ پہ آرام سے لیٹا رہے، سوتا رہے، تو ٹیکنیکلی تو ظاہر ہے کنوینئنس زیادہ اسی کے اندر ہے، لیکن اس کمفرٹ زون سے جب باہر جا کے کوئی بندہ آؤٹ آف دا وے جا کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ یہ میرے پر فرض نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور قرب حاصل کرنے کے لیے، جو قرب الہی جسے کہا جاتا ہے، خاص طور سے آؤٹ آف دا وے جا کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا اپنا ظاہر ہے اسے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اسی وجہ سے سورہ سجدہ کے اندر خاص طور سے آتا تھا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ یہ لوگ رات کو اس وقت ان کے پہلو یعنی جنوب کیسے سائڈز کو، یعنی یہ بستروں سے الگ ہوتے ہیں، المضاجع
جو خاص طور سے لوگوں کے رات کو سونے کا ٹائم ہے، یہ اپنی ان خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں اور اس وقت اپنے اللہ کو سے ایک امید کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں آگے. اور اسی آیت میں پھر آگے اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے جو کیونکہ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے بستروں سے دور ہو کے کرتے ہیں، تو ان بندوں کے اس عمل کو جو انعام اور صلہ جنت میں ملنے والا ہے، جس میں ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا سامان ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ ظاہر ہے اللہ ہی کے علم میں ہے اصل میں کہ وہ عمل اور وہ اجر جو اس کے بدلے میں ان لوگوں کو ملتا ہے جو ایسا کرنے والے ہیں. اور پھر تہجد کا اپنا ایک مقام ہے. ظاہر ہے یہ قرآن پاک کی ایک آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے غالباً کہ اس کا کوئی مقام محمود کے ساتھ خاص ایک تعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آیا سورہ بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ اس رات کی نماز میں، اے نبی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے. یہ حکم آپ کے لیے زائد اور مخصوص ہے. امید رکھنا چاہیے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر گرانٹ کرے گا. تو ظاہر ہے اس کا خاص تعلق ایک فتحجد بھی تہجد کی نماز کے ساتھ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ جو مقام محمود ہے ظاہر عالم آخرت یا جنت میں ایک بلند ترین ایک جو ہائیسٹ لیول کا مقام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور وہ اس کے لیے تہجد کی نماز کا ایک سارٹ آف ریلیشن ملتا ہے. تو کوئی نہ کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے تہجد کی نماز کا اس مقام محمود کے ساتھ. تو اگر عام بندہ بھی ظاہر پڑھے تو اسے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ کوئی جگہ کا پاسبلٹی ہے ملنے کی. اس تہجد کی نماز میں اتنا بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے انسان کو. اور اسائڈ فرام آل دیٹ، اس ٹائم پہ جو رات کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنی فضیلت تو اپنی جگہ بہت ساری ہمیں ملتی ہیں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل آخر، کہ جب رات کا 1/3 حصہ جو بالکل اینڈ آف دا نائٹ بچتا ہے، آخری 1/3 رات باقی جب رہ جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خود من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگے سوال کرے میں اس کو دوں. اور من یستغفر لی فاغفر لہ، کون مجھ سے مغفرت کی دعا کرے میں اس کو مغفرت کروں گا. تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود باقاعدہ اس ٹائم کے اوپر آ کر، اور یہ حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو آواز دے کر اس ٹائم پہ بلاتے ہیں کہ کون ہے جو اس وقت آئے، جب ظاہر ہے نارمل میجورٹی آف دا جو مین کائنڈ ہے لوگ ہیں وہ سو رہے ہیں، لیکن اس ٹائم پر انسان کے لیے ایک پاسبلٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص قرب حاصل کرنے کا. اور یہی وجہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فان استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ فکن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے اس جوف اللیل، جو رات کے پیٹ میں، یعنی کہ بالکل ان دا مڈل آف دا نائٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے سب سے قریب ہو سکتا ہے. تو جو کوئی بھی اس ٹائم پر ذکر و تلاوت میں مشغول رہ سکے، ذکر کر سکے اللہ کا، تو وہ اس رات کے اس مڈل آف دا نائٹ ذکر کرے. اور ظاہر نماز جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین ذکر ہے. اقم الصلاۃ علی ذکری، نماز کا بھی مقصد اصل میں ریالٹی تو یہی ہے کہ اللہ کا ذکر قائم ہو، اور نماز سب سے ہی اعلیٰ ترین افضل ترین ذکر ہے، کیونکہ اس میں صرف زبان ہی نہیں بلکہ انسان کا دل، اس کے تمام جو اعضاء ہیں، باڈی کے پارٹس ہیں، ان کا سب کا ایک مجموعہ ہے ذکر کا نماز کی صورت میں. تو وہ اس فارم میں جو بندہ ذکر کرے گا وہ تو سب سے ہی قریب ترین ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس رات کے ٹائم پہ. اور یہی وجہ ہے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ جو فرض نمازیں ہیں صلاۃ مکتوبہ جسے کہا جاتا ہے، ان فرض نمازوں کے علاوہ سب سے زیادہ افضل صلاۃ جو ہے وہ رات کی نماز ہے، یہی ان دا مڈل آف دا نائٹ. اور اس کی بہت ساری فضیلتیں تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں آف کورس.
اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تم رات کی نماز کو اپنے اوپر لازم قرار کر لو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تمہارے سے پچھلے لوگوں کا ایک معمول تھا، روٹین ہوا کرتا تھا، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ یہ تمہارے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، اور تمہارے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، وَمَنْہَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور تمہارے جو گناہ ہیں ان سے تمہیں روکنے والا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے اس تہجد کا بہت بڑا مقام ہے، ایک مرتبہ ہے کہ اس میں یہ خاص طور سے خصوصیات کے ساتھ بتایا کہ یہ پچھلے لوگوں کی صالحین کا عمل ہے اور تم سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور رب کے قریب کرنے کا دوسری بات ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے، اور پھر گناہوں سے کا کفارہ ہے، اور پھر آف کورس گناہوں سے روکنے کا ذریعہ۔ 4 اس میں خاص طور سے اس کے بینیفٹس بتائے صلاۃ تہجد کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو تھے، اتنے بڑے صوفی اور اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کی وفات ہو گئی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا تاہات العبارات و فنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعات صلینا فی جوف اللیل، کہ جو بڑی بڑی عبارات اور اشارات کی جو باتیں ہم کیا کرتے تھے وہ سب کی سب دھری رہ گئیں، الا صرف وہ کچھ چند رکعتیں کام آئیں جو ہم رات کے جوف اللیل یعنی تہجد کی جو نماز ہم پڑھا کرتے تھے، بس وہ کام آئی، باقی سب کی سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یعنی اصل جو اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ اصل جو چیز تھی وہ تہجد کی وہ نماز تھی جس نے بیڑا پار کرا دیا۔ بہرحال اتنے بزرگ کا بھی اگر یہ سننے میں آتا ہے تو ظاہر ہے آف کورس اس سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور سے اس کو بالکل ریگولسلی ایک پکڑ کر رکھتے تھے، چھوڑنے اتنی طویل اس میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اتنی طویل یعنی قیام فرمایا کہ تورمت قدماہ، آپ کے قدموں میں ورم پڑ گیا۔ تو فقیل لہ لما تصنع ھذا، کہ کسی نے کہا کہ آپ نے حضرت ایسا کیوں کیا، اتنی زیادہ اپنے اوپر یعنی ایک سارٹ آف پینفل کہہ لیں یا یعنی بہرحال آپ نے ایسا کیوں کیا، اتنی زیادہ محنت کیوں کی اس نماز میں؟ غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ سب ویسے ہی معاف ہیں۔ یعنی انبیاء تو ظاہر آف کورس معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے تو گناہ ویسے ہی نہیں ہوتا، تو انبیاء کا گناہ بھی نہیں ہے کوئی، اور آپ پھر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں نمازوں میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں کیوں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ ان اٹ سیلف جسم کی ہی نعمتیں دیکھ لیں تو ہمیں اتنی نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ خود معصوم ہیں، ان سے گناہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اتنی زیادہ لمبے لمبے قیام فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم پڑ گیا۔ بہرحال ظاہر ہے کوئی فضیلت امت کو سکھلانی تھی، اس سے ایک میسج پیغام دینا تھا لوگوں کو، اور جو بھی یہ تہجد پڑھنے والے ہیں پھر ان کا بہت بڑا مقام بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خوشخبری سنائی۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فصلت وان ابت نزح فی وجهها الماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو، اور پھر وہ یہ کام کرے کہ اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے اس کی بیوی تو اس کے منہ پر پانی پھینٹ کی چھینٹے مارے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اٹھائیں۔ اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ رحم اللہ امرتن قامت من اللیل، کہ اس عورت پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھے سونے کے لیے نماز کے لیے، اور پھر اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اگر وہ شوہر نہ اٹھے کسی وجہ سے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اس کو اٹھائے۔ یعنی ظاہر ہے آف کورس اس سے وہ مراد ہیں لوگ جن کا نماز کا معمول ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے ایک اگر ایسی فیملی ہے جہاں یہ ریگولر معمول نہیں ہے، اور رات کو کوئی ایسی شخص اٹھے اور سوچے کہ آج میں اپنی بیوی کو اٹھاتا ہوں، اس کے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دے، تو آف کورس
وہاں تو لڑائی ہوگی، ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ ایک معمول ہے میاں بیوی کا، وہ آپس میں اٹھتے ہیں روز تہجد کے لیے، نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور کسی وجہ سے ایک دن آنکھ کسی کی نہیں کھلی تو ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خاص طور پہ سے اللہ کا رحم ان پر ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، کسی وجہ سے تہجد نہ پڑھ پائے، آف کورس اگرچہ وہ فرض نماز تو نہیں ہے، لیکن جو فرض نہ بھی ہو، لیکن وہ بندہ پھر بھی اگر پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ من نام عن حزبی او عن شیء منه فقرأ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر کتب له کانما قراءۃ من اللیل، کہ جس نے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان یعنی طلوع شمس کے بعد بھی اپنی تہجد جو قضا وہ ہو گئی تھی یا وہ نہیں پڑھ سکا تھا کسی وجہ سے، جس کا روٹین تھا نماز پڑھنے کا اور وہ نہیں پڑھ سکا تھا، اس نے دن میں پڑھ لی ظہر سے پہلے، تو وہ اس کی نماز کا اس کو اجر پھر بھی مل جائے گا۔ اور ظاہر ہے ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز فوت ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں اس کی بجائے 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی عام طور پہ آپ کا معمول جو رکعتوں کا تھا اس سے بھی زیادہ پڑھا کرتے تھے، 12 رکعتیں پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کا جو عام نارمل معمول تھا اس کے بارے میں ایک روایت میں فرماتی ہیں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ یصلی من اللیل 13 رکعۃ من الوتر و رکعۃ الفجر، کہ آپ ٹوٹل 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں 3 رکعت وتر اور 2 رکعت فجر کی نماز، یعنی کہ ٹوٹل آپ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تہجد کی، اور پھر 3 رکعت وتر 11 ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت پڑھا کرتے تھے۔ ٹوٹل یہ آپ کا رات کا معمول تھا، آپ 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور خیر کسی ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے مسروق رضی اللہ عنہ کی، کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا آپ کی نماز کے بارے میں تہجد کی، تو آپ نے فرمایا فقالت 7 و 11 رکعۃ سوا رکعۃ الفجر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 7 اور 9 اور 11 سنت کی فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ کبھی 9 رکعتیں، 3 اگر وتر کاؤنٹ کریں ہم تو 6 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، کبھی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح سے آپ سے مختلف ٹائمز کے اوپر مختلف رکعتیں یعنی پڑھنا ثابت ہے فجر کے تہجد کے حوالے سے۔ اور ظاہر ہے جب تہجد کی نماز آپ شروع کرتے تو آپ کا معمول تھا، جس میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قام من اللیل یصلی افتتح بالصلاۃ برکعتین خفیفتین، آپ 2 ہلکی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک سارٹ آف وارم اپ کے طور پر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اس تک بہت طویل نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے اذا قام من اللیل یصلی افتتح الصلاۃ برکعتین خفیفتین، اب 2 ہلکی یعنی کہ بہت طویل نمازیں نہیں پڑھتا تھے، ہلکی نمازیں پڑھا کرتے تھے تاکہ وارم اپ سارٹ آف ہو جائیں نماز کے لیے اصل فارم میں۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ قیام فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ رات میں اٹھے، آپ نے مسواک فرمایا، وضو فرمایا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سورت ختم کی، اور پھر آپ نماز پڑھی آپ نے، اب واللہ عالم یہ آپ نے نماز کے اندر آیتیں پڑھی یا نماز سے پہلے واللہ عالم، لیکن پھر تہجد کی نماز کے بعد آپ نے خاص طور سے دعا مانگا کرتے تھے، جسے تہجد کے حوالے سے بڑا فیمس ایک دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا ولسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطینی نورا۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑی ایک فضیلت والی دعا ہے، جو خاص طور سے اس کا ریلیشن ہمیں سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنے بارے میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ تمام آسمانوں اور زمین کا اللہ نور ہے، اور آتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ کلر کس کا زیادہ ہوگا ظاہر ہے
سیلویشن کے لیے، تو ظاہر ہے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے مانگا کرتے تھے۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے آپ ایک رکعت میں پہلی رکعت کبھی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایٹسیٹرا بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ ایک مرتبہ ایک ہی آیت پڑھتے رہے اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ سکھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ انہوں نے آپ کو معبود بنا لیا، آپ کی ماں مریم کو معبود بنا لیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کریں گے کہ نہیں، میں نے ان کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، واللہ عالم۔ تو وہ آیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے آپ کو یعنی صبح ہو گئی۔ بہرحال ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لے گئے رات میں، تو آپ نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت آہستہ آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں، اور پھر آگے گئے تو دیکھا عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے صبح جب ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اسمعت منا جئت، میں ہلکی آواز میں پڑھ رہا تھا کیونکہ جس کو سنانا تھا اس نے سن لیا، تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، بس میری آواز نہ سنیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا آپ اتنی اونچی آواز میں کیوں تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ نے جواب دیا کہ اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، کہ میں بلند آواز سے قرأت کر کے اونگتے ہوئے جو لوگ سو رہے ہیں ان کو اٹھا رہا تھا، اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ لوگ کیوں سو رہے ہیں اس وقت، اٹھیں اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں۔ انہوں نے نصیحت کی کہ ابو بکر کو کہ تم تھوڑی اونچی آواز میں پڑھا کرو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم تھوڑی ہلکی آواز میں پڑھا کرو۔ تو اونچی آواز سے بھی پڑھنا اپنی جگہ ہے، یہ اپنے مزاج کی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، اونچی آواز میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، آہستہ آواز میں بھی، اس سے کوئی اتنا میجر ڈفرینس نہیں ہوتا، دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ کبھی کبھار نماز میں تلاوت، فجر تہجد کی نماز میں کبھی اونچی آواز میں تلاوت بھی فرمایا لیا کرتے تھے، کبھی ہلکی آواز میں۔ بہرحال دوسری پھر ایک جو ہمیں آپشنل نماز ملتی ہے وہ اشراق یا چاشت جسے کہا جاتا ہے، یا جیسے علمی لینگویج میں صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جو طلوع آفتاب فجر کا جو سن رائز ہوتا ہے اس کی تھوڑی دیر بعد پڑھی جاتی ہیں، غالباً 10-12 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جس کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ یعنی فجر کے وقت سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن کا جو ٹائم جو 4 ڈفرینٹ ٹائم فارمز میں سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی پہلا وقت فجر سے، پھر دوسرا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ظہر سے لے کر ہر ٹائم میں، یعنی 4 ڈفرینٹ سٹیجز میں دن کو اگر ڈیوائڈ کر دیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چاروں ڈفرینٹ ٹائم آف دا ڈے میں نماز فرض ویسے ہی ہیں۔ فجر سے ظہر تک کا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں نارملی کوئی نماز کیونکہ نہیں تھی، تو اس حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ ایک خاص نماز کا ایک تحفہ ملا اس امت کو کہ اگر وہ چاہے تو اپنے مرتبے بلند کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اس میں بھی یہ نماز صلاۃ الضحیٰ کے فارم میں جسے چاشت یا اشراق کہا جاتا ہے یہ پڑھ لیا کرے۔ اور اس کے حوالے سے ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی جو صبح کرتا ہے اس کے تمام جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے، یعنی باڈی پارٹس کا بھی صدقہ ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر قسم کی جو تکبیرات وغیرہ ہیں صدقہ ہیں، اور عمل بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اور یہ اگر کوئی چاہے کہ اپنے جسموں کے جو باڈی پارٹس کی اس کا صدقہ ادا کرے، یعنی تھینک فل ہو اللہ کے، تو وہ یہ 2 رکعت ضحیٰ کے ٹائم پہ پڑھ لیا کرے، رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، کہ اپنے جوڑوں کا، اپنے باڈی پارٹس کے جوائنٹس کی طرف سے شکرانے کا جو صدقہ ہے وہ ہر صبح 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ اور اسی 2 رکعت نماز یا یہ جو چاشت یا اشراق کے نوافل ہیں، اس حوالے سے حضرت ابو دردہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، کہ تم دن، اے ابن آدم کی اولاد، تم دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں پورے دن میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی تمہارا پورا دن اس سے اچھا گزر جائے گا۔
اور اتنی امپورٹنٹ اس سے بعض صحابہ کرام سے سمجھا کرتے تھے اس نماز کو کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور کبھی سے زیادہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن آپ خود کا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھا کرتی تھی اس اشراق کے ٹائم پہ، اور فرمایا کرتی تھی لو نشر علی ابوا یا ما ترکتھا، کہ اگر میرے والدین بھی زندہ ہو کر دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو بھی میں یہ نماز نہیں چھوڑوں گی۔ اتنی امپورٹنٹ اسے سمجھ کر یہ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اور ایک دوسری روایت میں ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، اور یہ اشراق کی یعنی ضحیٰ کا وقت تھا، یہ آپ نے اس ٹائم پہ 8 رکعت پڑھی۔ اور اس کے بارے میں ظاہر ہے بہت ساری فضیلتیں بھی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ غفرت له ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اگر کوئی بندہ اسے پکڑ لے، اس کی ریگولر طریقے سے ادا کرے اشراق کی نماز، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایون دو اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ظاہر ہے سمندر کی جھاگ تو انکاؤنٹیبل کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کتنی ہے، تو اتنے گناہ کوئی کر بیٹھے تو بھی یہ نماز پڑھ کے اور اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی وصیت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب وصیت فرمائی تو 3 چیزوں کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل نے، میرے دوست نے وصیت فرمائی تھی بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی، جو کہ 14، 15، 16 کو چاند کی رکھا جاتے تھے مسنون روزے، نفلی روزے، اور رکعت الضحیٰ وان اوتر قبل ان ارکعت، اور 2 رکعت نفل ضحیٰ کے یعنی اشراق کی 2 رکعت، اور پھر وتر سونے سے پہلے۔ ان 3 چیزوں کو پکڑ لینے کی مجھے وصیت فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال ظاہر ہے اسے ہم فرض تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہی وجہ ہے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھ بھی لیا کرتے تھے، کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، کبھی ایسے ریگولرلی یہ اشراق کی نماز پڑھتے تھے ہمیں لگتا تھا گویا کہ یہ فرض ہی نہ ہو جائے، اور کبھی ایسے بالکل کئی دن نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ گویا کہ اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ اس حوالے سے یہی فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ترک کرتے تھے کسی عمل کو، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگوں پر اس کا کوئی فرضیت کا حکم نہ آ جائے، فور لوگ اسے اتنی امپورٹنس دے کے ریگولر نہ بنا لیں، تو اس وجہ سے کہ دن میں 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ بس فرض کے اعتبار سے وہی ہوں، ہر بندے میں ظاہر ہے اتنا وہ جذبہ اور ڈیڈیکیشن نہیں ہوتی کہ وہ ریگولرلی ادا کر سکے، لیکن بہرحال کوئی کر لے تو اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ تو 2 امپورٹنٹ ریگولر نمازیں اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری دوسرے فارمز آف نمازیں ہمیں ملتی ہیں جن کا تعلق کچھ خاص حالات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تحیۃ الوضو ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یا تحیۃ المسجد ہے، یا اسی طرح صلاۃ سے حاجات ہے، صلاۃ توبہ ہے، استخارہ ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو اسی میں ایک صلاۃ الاستغفار بھی ہے کہ بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے پھر توبہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے اس گناہ پر، تو انشاءاللہ اللہ وہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربهم جنات تجری من تحتہم الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، کہ ظاہر ہے جو لوگ جن سے کوئی گناہ کوئی خطا ہو جاتی ہے اور وہ پھر ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفسوں پر، تو وہ پھر استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، اس آیت میں جیسے فرمایا ہے۔ تو یہی بات چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ 2 رکعت بندہ جسے صلاۃ الاستغفار کہا جاتا ہے یا صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھے اور توبہ اللہ سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک صلاۃ الحاجت بھی ہے
جس کے بارے میں عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت له حاجۃ الی اللہ او الی احد من بنی آدم فلیتوضا فلیحسن الوضوء ثم لیصلی رکعتین ثم لیثنی علی اللہ ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقل لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، کہ کسی بندے سے کوئی حاجت ہے، کوئی وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ایک کام فرما دیں، اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ کوئی میرا فلاں بندہ میرا یہ کام کر دے، تو بس ظاہر ہے اصل جو کرنے والا ہے وہ تو خالق حقیقی تو وہی اللہ کی ذات ہے، اسی نے کرنا ہے وہ معاملہ۔ تو بس یہ بندہ وضو کرے اچھی طرح سے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضان الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری فرمائیں گے، کیونکہ اصل حاجت روا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، چاہے وہ کام کسی بندے کے ذریعے سے بھی حل ہونا ہو تو اسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پیش آتا ہے اذا حسبہ امر صلی، آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے، اور ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے اذا حسبہ امرا فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ تو ظاہر ہے نماز کے ذریعے سے حاجت کو پورا کروانا بھی ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے۔ پھر ایک دوسری نماز استخارہ کے بارے میں آتا ہے، جو کہ کسی بندے کا کوئی کام ہے، کوئی مشکل ہے، اسے کنفیوژن ہے کہ یہ کام اس کا کیا حل ہے، تو وہ صلاۃ الاستخارہ ادا کرے، جس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ وضو کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے اس کے بارے میں، اور دوسری روایات میں بھی آتا ہے کہ بندہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر وہ حاجت کو دماغ میں رکھ کر کہ میرا کیا کام ہے جس کے بارے میں مجھے کنفیوژن ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا کیسے کرنا چاہیے، پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی معاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فإن کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ اور وہ باقاعدہ پھر قولا ویسمى حاجتہ، وہ اس حاجت کا نام لے کر اللہ سے دعا کرے، یہ دعا مانگنے کے بعد کہ اللہ یہ اس معاملے میں میرا حل نکال دیجئے کہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے اسے کوئی خواب میں اشارہ ملے کہ یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے، کرنا چاہیے اسے، یا برعکس اس کے اپوزٹ کے کام دل سے نکال دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ویسے ہی اس کے دل میں ہو، یا اس کی کوئی کنفیوژن جو ہے اس کے دل میں کلیئر ہو جائے، یا اگر نہ ہوتی ہے کبھی تذبذب کی کیفیت رہے تو وہ بار بار استخارہ کرے، دعا مانگے، اور پھر جس طرف بھی رجحان اس کا ایک بندے کا ہو، اس کی جس طرف بھی ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آئے کام، تو وہ پھر اللہ سے استخارہ کے بعد کر لینی چاہیے۔ پھر فائنلی ایک جو امپورٹنٹ نماز ہمیں آپشنل صلاۃ ملتی ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے، جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی بہت ساری روایات میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چچا میں تمہارے کو وہ چیز دوں جو یعنی ایک آپ کی خدمت میں عطیہ پیش کروں، آپ کو گفٹ دوں جس سے آپ کے 10 کام اور آپ کے 10 خدمتیں کروں میں، اور ظاہر ہے وہ انہوں نے عرض کیا بالکل بتائیں، تو آپ نے انہیں صلاۃ التسبیح کا بتایا کہ آپ یہ نماز پڑھا کریں، ہر نماز میں قیام میں قرات کے بعد یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ 15 مرتن 15 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع میں 15 دفعہ، پھر قیام میں 15 دفعہ، پھر سجدے میں ایٹسیٹرا۔ بہرحال ہر رکعت میں یہ ٹوٹل 75 ٹائمز ہوں گی۔ تو یہ نماز جو پڑھے گا اس کی بہت ساری فضیلتیں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے پھر خاص طور سے وصیت فرمائی کہ یہ پڑھنی چاہیے روز، اگر روز نہ بھی صحیح تو کم سے کم ویکلی ہر جمعے کو پڑھ لے، یا ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ پڑھ لے، یا ونس اے ایئر پڑھ لے،
لیکن ایسا بھی نہیں ہے تو ونس ان اے لائف ٹائم تو ضرور ہی بندے کو چاہیے کہ پڑھ لے. اور امام ترمذی نے خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص خادم تھے ابو رافع، ان کی روایت نقل کرنے کے بعد یہ خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، فضل بن عباس رضی اللہ عنہم اور ان تمام کے حوالے سے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ اسے کم سے کم ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے حسن کا درجہ تو ضرور ہی حاصل ہے. اور یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی خصالۃ المغفرہ اپنی کتاب میں لکھی ہے جو انہوں نے، جس میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کا رد کرتے ہوئے اس کے دلائل بھی دیے ہیں. اور تابعین، تبع تابعین، اور جن میں بڑے بڑے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے بزرگ گزرے ہیں، ہم سب کے بارے میں اس صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ڈیٹیلز بیان فرمائی ہیں. اور امام ترمذی نے ہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے جو اس کا طریقہ ایک ذکر فرمایا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے وہ رکوع کی بجائے قرأت سے پہلے قیام میں اور پھر قرأت کے بعد پڑھ لیا جائے تو دونوں طریقے صحیح ہیں. بہرحال 75 ٹائمز ایچ رکعت میں یہ پڑھ لینے سے انشاءاللہ بہت ساری حاجتیں دور ہوں گی. اور ظاہر ہے نماز کے ذریعے گناہوں کے معاف ہونے اور برے اثرات زائل ہونے کا ذکر، اور جو اصولی طور پر ایک قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دن رات کے ٹائموں پر صبح شام نمازیں پڑھا کرو اور جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹاتی ہیں. اور سنن ابی داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی تلقین کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ، کہ اگر تمہارے گناہ زمین میں سب سے زیادہ ہوں تو بھی اس کے ذریعے سے وہ معاف ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو آپشنل صلات ہیں ان کے بہت سارے بینیفٹس ہی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، باقی تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، لیکن ایک جو خصوصی فائدہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے. حضرت حریث بن قبیصہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میرا دل کیا کہ میں کسی نیک آدمی سے ملوں، اور پھر میری ملاقات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی خاص ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان فرمایا کہ ان ولا ما یحاسب بین العبد یوم القیامۃ ان عملہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا انسان سے وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز صحیح ہے تو فقد افلح، اور وانجح، وہ نجات پا جائے گا بندہ اور فلاح پا جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز صحیح نہیں تھی تو وہ خسارے میں اور نقصان میں رہ جائے گا. تو بہرحال آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ اسی لیے فرمایا فَإِن تَقَصَ مِن فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ رَبُّ تَعَالَى انظُرُوا هَلْ لِعَبْدٍ مِن تَطَوُّعٍ لِيَكْمِلَ بِهِ، کہ اگر تم بہرحال نفلوں کی نماز کی ایمپل طریقے سے پڑھا کرو اور اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرو پڑھنے کی، کیونکہ جو آپشنل صلاتس ہیں اگر کسی وجہ سے کوئی فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو یہ نفلی نمازوں کی اس سے پوری ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن جب پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے اور فرض نمازیں تو آف کورس ہماری نمازوں میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہی ہوگی، تو ان نفلی نمازوں کے ذریعے سے وہ غلطیاں، وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرمائیں گے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام جو آپشنل صلات ہیں جس میں تہجد ہے، اشراق ہے، استغفار، حاجت اور تسبیح وغیرہ، ان تمام نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنانے کی، انہیں ریگولرلی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.